اللہ کے نیک بندے غیب کی باتیں بتاتے ہیں اللہ کی عطا سے، اس کے حبیب کے ذریعے سے، کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے نبی کو ملتا ہے اور نبی کے فیض سے ولی کو ملتا ہے۔ یہ اولیاء کی قسمیں ہوتی ہیں، تو کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا، کسی کو بعض باتوں کی خبر پڑ جاتی ہے۔ تو یہ اپنے اپنے مطلب درجات اور اللہ تعالیٰ کی مرضی، ساری کائنات کا نظام حقیقت میں رب کریم کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ جس سے جو چاہے جتنا چاہے وہ کام لے بتائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اولیاء کرام کو پیشین گوئی کرے تو اس کو نعوذ باللہ ان بابا جیوں پر قیاس نہیں کرنا ہے، نہ ان سائنسدانوں پر قیاس کرنا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا نظام یہ ایک اپنا نظام ہے۔ جواہر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بغداد میں تھا، حضور غوث پاک کے محلے کے قریب سے گزر رہا تھا، نماز عصر کا وقت قریب آیا، دل میں خیال آیا کہ چلو حضرت پیران پیر کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ دل میں خیال آیا جی چلو غوث پاک کی جا کر خدمت میں بیٹھتے ہیں، ملاقات بھی ہو جائے گی، عصر کی نماز بھی پڑھ لیں گے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں وہاں مسجد کے قریب مسجد میں پہنچا تو تکبیر ہو گئی، اللہ اکبر، نماز پڑھی ہوگی، میں جلدی جلدی آ کے سب میں شامل ہو گیا، میں بھول ہی گیا کہ میرا وضو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ غوث پاک نے سلام پھیرا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سلام پھیرا، پھر میری طرح متوجہ ہو کے فرمایا اے بنیا الغفلۃ شاملۃ لک بحیث قد صلیت علی غیر وضوء قد سہوت عن ذلک، فرمایا او لڑکے اے تو نے غفلت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، تو بھول گیا کہ تیرا وضو نہیں تھا، تو نے بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے، اٹھ جا وضو کر کے آ پھر نماز ادا فرما۔ تو پھر کہنے والا کہتا ہے کہ دلوں کے ارادے تمہاری نظر میں، دلوں کے ارادے تمہاری نظر میں، آیا تم پہ سب بیش و کم غوث اعظم، آیا تم پہ سب بیش و کم ہو، آیا تم پہ دلوں کے ارادے تمہاری نظر میں، آیا تم پہ سب بیش و کم غوث اعظم۔ Wake up to reality. کہ اللہ رب العزت جو علم غائب ہوتا ہے، غائب کا علم ہوتا ہے، وہ کس کو دیتا ہے؟ یہ اللہ کے علاوہ علم غائب کے بارے میں اللہ رب العزت کس کو بتاتا ہے؟ یہ عنوان اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس معاملے میں امت مسلمہ افراط و تفرید کی شکار ہے۔ وہ یہ کہ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل علم غیب تھا، اور کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کو علم غیب تھا ہی نہیں سرے سے۔ تو اس افراط اور تفرید، زیادتی اور کمی کے شکار ہونے کے بدلے ہم وہ چیز کو جاننے کی کوشش کریں جو حقیقت ہے، ٹھیک؟ اور انشاءاللہ کچھ قرآنی آیتوں سے آپ کے سامنے حقیقتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم ایمان والے ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے علم غائب پر ایمان لاتے ہیں۔ غائب کا معنی یہ ہوتا ہے وہ چیز جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے۔ جیسا اللہ پر ایمان، یہ غائب پر ایمان ہے۔ فرشتوں پر ایمان، غائب پر ایمان ہے۔ کتابوں پر ایمان، غائب پر ایمان۔ حقیقی کتابیں تو ہم نے دیکھی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ رسولوں پر ایمان، یہ غائب پر ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تقدیر پر ایمان، یہ غائب پر ایمان ہے۔ جنت پر ایمان اور جہنم پر ایمان، یہ غائب پر ایمان ہے۔ جنوں پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان، یہ غائب پر ایمان ہے نا۔ تو غائب پر ایمان لانا ایک مومن کی صفت ہے، یاد رکھیے۔ اور اس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یوں فرمایا اور کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم، اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین کے لیے۔ اور متقین کی صفت یہ بیان کی الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی صفت متقی کی ہے کہ ایمان لاتے ہیں غائب پر، انسین جس کو بولیں گے، جو چیز دیکھی نہیں گئی یا دیکھی نہیں جا سکتی اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو غائب پر ایمان لانا یہ ایمان کا یاد رکھیے جز ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کے بغیر ایک انسان ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو غائب پر ایمان نہ لائے، ان چیزوں پر ایمان نہ لائے جن چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا، لیکن اللہ کی کتاب نے اور اس کے رسول نے ہمیں بیان کر دیا ہے، ٹھیک۔ تو ہم غائب پر ایمان لاتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ اب غائب پر ایمان میں ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العزت
اللہ سبحانہ تعالیٰ غائب پر ایمان کا جو معاملہ ہوتا ہے اپنے انبیاؤں میں سے جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے غائب کا علم عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے، دیکھیے میری بات پہ غور کیجیے، صرف انبیاء اور رسول، اس کے علاوہ غائب کا علم کسی کو نہیں ہوتا ہے، کسی کو نہیں، نہ اللہ کے فرشتوں کو نہ دیگر مخلوقات کو، ٹھیک۔ تو اللہ رب العزت اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا غائب کا علم دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت مکمل علم غیب کسی کو بھی نہیں دیتا، یہ اس کی اپنی ملکیت، اس کی اپنی ذات ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ مکمل علم غیب کسی کو نہیں ہوتا۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے اور ہم ان کے امتی ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب تھا اتنا جتنا اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا، یاد رکھیے، یہ بات اہم ہے۔ مطلب جو انکار کرتے وہ بھی غلط ہے، آپ کو تھا کتنا جتنا اللہ نے دیا تھا، اور جو لوگ کہتے مکمل علم غیب تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل سے مطلب ہر چیز کا، تو یاد رکھیے یہ عقیدہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہوتا ہے اتنا جتنا ان کا رب انہیں عطا فرماتا ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو بھی علم غیب نہیں ہوتا، یاد رکھیے، چاہے وہ انسان پھر مرتبے میں کتنا اونچا ہو، چاہے صحابی ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، امام ہو، محدث ہو، مفسر ہو، کوئی بھی ہو، یاد رکھیے۔ اور یہ تمام ہی اللہ کے اولیاء ہے، یاد رکھیے، اللہ کے دوست ہے یہ تمام، چونکہ ولایت میں سب سے اونچی ولایت انبیاءوں کی ہوتی ہے، سب سے اونچے اللہ کے ولی انبیاء ہوتے ہیں، انبیاءوں کے بعد صحابہ ہوتے ہیں، صحابہ کے بعد تابعین ہوتے ہیں، تو جب ان کو نہیں ہو سکتا ہے صحابہ اور تابعین کو، تو دیگر انسانوں کو تو علم غیب ہو ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ اپنے نبیوں کو علم غیب جو دیتا ہے اس کے تعلق سے خود اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں بیان کیا، سورہ نمبر 72 سورہ جن آیت نمبر جو ہے اس کی 26 اور 27 میں اللہ نے فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ عالم الغیب ہے، غیب کا علم رکھتا ہے، اور اپنے علم غیب میں سے وہ کسی کو اس علم کا اظہار نہیں کرتا ہے، لیکن آگے فرمایا الا من ارتضی من الرسول فانه يسلك من بين یدیہ ومن خلفہ رصدا، لیکن اپنے چنندہ نبیوں میں سے یا پسندیدہ نبیوں میں سے یا جس نبی سے وہ راضی ہو جائے اس کو علم غیب دیتا ہے، لیکن جب اس کو وہ علم دیتا ہے تو اس کے اگلے اور پچھلے سے اس کی مکمل حفاظت کرتا ہے، ٹھیک۔ کیوں؟ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہونے والا تھا، آسمانوں کی جو ہے بہت زبردست انداز سے جو اللہ رب العزت نے جو ہے حفاظت شروع کر دی تھی، فرشتے تعینات کر دیے تھے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وحی اترتی رہی فرشتے گھیرے ہوئے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اپنا علم غیب جب دیتا ہے کسی اپنے چنندہ نبی کو، مکمل نہیں، جو ضرورت ہوتی ہے تو مکمل طور سے اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے اس علم غیب کی، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جتنا چاہتا ہے علم غیب میں سے عطا کرتا ہے۔ اب کیوں کرتا ہے؟ دوسروں کو کیوں نہیں کرتا اور انبیاء کو کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ انبیاء کے اتنے گریٹ مشن پر ہوتے ہیں، اتنے بڑے کام کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ساری انسانیت کے خلاف بات کرنے کھڑے ہوتے ہیں، ساری انسانیت بولتی بت پرستی کرو اور وہ اٹھ کر کھڑے ہوتا اور کہتا ہے ایک اللہ کو مانو۔ تو اس دعوت کے لیے کس درجے کا ایمان چاہیے، اور اس درجے کے ایمان کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ غائب کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کا ایمان بہت بلند ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور پھر یہ تمام تکلیفیں انسانوں کی دی گئی تمام مشکلات ان کے لیے سہنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو علم غیب تھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کیوں غلط لکھی، اور اس کا حوالہ کیا ہے کہ انہوں نے غلط لکھا ہے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اگر غلط لکھی ہے تو جو 11ویں کھا رہے ہیں پکا پکا کے، یہ ان سے پوچھنا چاہیے نا۔ ان کا تو دعویٰ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 561 ہجری، جو 6 صدی ہجری میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ مطلب غیب جانتے تھے۔ اگر وہ غیب کا علم جانتے تھے تو اتنی بڑی غلطی ان سے ہو؟ یہ جناب ان کی جو مشہور کتاب ہے نا غنیت الطالبین، جس کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں ان کی کتاب مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امام زابی نے بھی کہا کہ ان کی کتاب ہے، ان سے پہلے بھی ابن حجر اسقلانی نے اور احمد بریلوی صاحب نے، سب لوگوں نے لکھا ان کی کتاب ہے۔ صرف ایک میرا عبداللہ محدث دہلوی کا انکار ہے، باقی سب کا ثابت ہے، اور یہ چھاپ رہے ہیں، بریلوی چھاپ رہے ہیں، اہل حدیث بھی، دیوبند بھی چھاپ رہے ہیں۔ اس میں آپ عاشورہ والا چیپٹر نکالیں نا، اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام 10 محرم والے دن پیدا ہوئے، جو ہمارے مسلمانوں کے بچے کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ چلے 12 کی تاریخ پہ اگر کوئی اختلاف بھی کرے وہ اب ختم ہو گیا، میں نے تو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں 4 نمبر اثر ہے
کہ محمد ابن اسحاق امام المغازی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سوموار والے دن عام الفیل والے سال، جس سال ابرا کا لشکر تباہ کیا گیا تھا، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے صبح سحری کے وقت. تو ربیع الاول پہ تو ویسے ہی اجماع ہے سنی شیعہ کا. ایون اصول الکافی میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، جو شیعہ کی معتبر کتاب ہے. سنی شیعہ دونوں کی کتابیں مانتی ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے. 12 پہ اگر اختلاف بھی ہے، کوئی 8 کہتا ہے، کوئی 9 کہتا ہے ربیع الاول ہی ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ بنیادی بات نہیں پتا تھی. غنیۃ الطالبین میں لکھا ہوا ہے، شکر ہے لکھا ہوا ہے، اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے بزرگوں کو علم غیب کوئی نہیں تھا. اور اس لیول کی غلطی ہوئی کہ جو بچے کو پتا ہے، ایڈی بڑی غلطی. 10 محرم لکھ دیا. چلو 10 ربیع الاول بھی لکھتے تو ہم کہتے ہیں وہ 10 میں ٹکے کچھ اور بن گیا. تو علم غیب کا مسئلہ بھی اللہ کے فضل سے کلیئر ہو گیا. زیادہ کلیئر کرنا ہے نا قرآن و حدیث کی روشنی میں تو مسئلہ 6A اور 6B دیکھ لیں. ویسے تو اتنا کافی کلیئر ہو گیا. جی خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو